أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بھیجے پر محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب اشر حسین صاحب مرحوم مغفور ابن جناب نواب اظفر حسین صاحب کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دے. بسم اللہ. معذرت خواہ ہوں تاخیر کے لیے، کیونکہ جو پہلی مجلس مجھے پڑھنا تھی وہ 9 بجے اس کا ٹائم رکھا گیا تھا کہ 9 بجے وہ مجلس شروع ہو جائے گی، لیکن اس مجلس کو لینے ہی کے لیے 9:45 بجے آئے. اب کہا ان سے کہ بھیا اتنی لیٹ آپ آئے ہیں، 10 بجے ہمیں دوسری مجلس پڑھنا ہے. لیکن سب وہ شب داریاں تھیں، لہٰذا سو گئے تھے سب، لہٰذا اتنی دیر ہو گئی. اور اس کے بعد ابھی یہ مجلس ہے اور اس کے فوراً بعد مجھے بہرائچ جانا ہے، وہاں بعد ظہر مجلس ہے، اور پھر واپس آ کر پھر 3 مجلسیں 2 یا 3 مجلسیں لکھنؤ میں آ کر پھر پڑھنا ہے. تو اب یہ خواہ لیڈری نام دے دیا. لیڈری نہیں ہے، یہ قوم کی غلامی ہے. قوم کی غلامی ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی دیر ہو رہی ہے، اب مجھے جانے دیجیے کہ نہیں فاتحہ تو آپ کو پڑھنا ہی ہوگا، چلیے ادھر چلیے ادھر دوسرے گھر، وہاں دے گئے، پھر وہاں سے پھر. تو اب ہم لوگوں کو قوم کی غلامی کرنا پڑتی ہے. لیڈری تو خواہ جھوٹا نام دے دیا ہے. ایک صلوات میں دے. بہرحال جن کے سارے ثواب، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے قربت اور ایک چیز ہوتی ہے رشتہ داری. کبھی رشتہ داری ہوتی ہے اور قربت نہیں ہوتی. پتہ نہیں کتنے پاکستان میں رشتہ دار ہیں جن کو دیکھا نہیں آج تک. واقعی میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، دیکھا نہیں ان کو. رشتہ دار ہے قریب، دیکھا ہی نہیں آج تک. اور وہ رشتہ دار ہے مگر قربت نہیں ہے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جس سے قربت ہوتی ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. بہترین محبت کرنے والے، بہترین چاہنے والے، کوئی رشتہ داری نہیں. لیکن جن کے سارے ثواب کے مجلس سے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ قریبی رشتہ داری بھی اور ہمیشہ کی قربت بھی رہی ہے. صرف میری ہی نہیں، میرے والد، یہاں تک کہ دادا پردادا کے زمانے سے صرف رشتہ داری ہی نہیں بلکہ بہت قربت اور بہت محبت آپس میں، بہت آنا جانا آپس میں، اور بہت زیادہ آپسی محبت. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے بچپن میں، اب تو تھوڑا سا وہ روایت کم ہو گئی ہے، کہ پورے عشرہ محرم میں، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک جتنے بھی نرہی کے لوگ ہوتے تھے وہ ہمارے دادا کے اور والد کے مہمان رہتے تھے یہاں. اور جو بھی جو بھی چٹنی روٹی جو بھی رہتی تھی وہ سب وہ اس پہ شریک ہوتے تھے، سب کھانا کھاتے تھے یہاں کے اوپر، اور یہی پورے دن یہی رہنا ہوتا تھا. تو اس کا مطلب صرف رشتہ داری نہیں تھی بلکہ قربت تھی، جس کی وجہ سے آپسی بے انتہا محبت تھی. لہذا اچانک مجھے تو معلوم بھی نہیں ہوا کہ وہ مریض تھے، کوئی علم نہیں تھا کہ مریض. ایک دم سے خبر ملی کہ صاحب کا انتقال ہو گیا. حیرت سے آج مجھے ہو گیا کہ بھائی کیسے ایک دم سے. یہ معلوم ہوا کہ کافی عرصے سے بیمار تھے، اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی روح پرواز کر گئی. اور عالم میرا یہ ہے کہ دنوں رات مجلسیں ہیں، یا تو لکھنؤ میں ہے یا لکھنؤ سے باہر، یا لکھنؤ میں یا لکھنؤ سے باہر. ایک سیکنڈ کا موقع نہیں ملتا کہ رشتہ داروں اور اعزاء کے گھر بھی جا سکوں. لہذا میں رشتہ داروں سے بھی معذرت خواہ ہوں
کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کی وجہ سے میرے سے کوتاہی ہوئی کہ میں پہنچ نہیں سکا وہاں پر، کیونکہ اب روز یہی کل بھی صبح کو نکلا تو رات میں آیا، رات میں آیا تو رات میں مجلس ہے، روز پورے 2 مہینے 8 دن کا یہی سلسلہ چلا تھا۔ بارہ خداوند عالم مرحوم کے درجات میں اضافہ فرمائے اور جوار معصوم علیہ السلام میں مرحوم کو جگہ عنایت فرما دے۔ یقیناً اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے ماں باپ کی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی رخصت ہو جائے تو واقعی بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے کہ جو انسان سے چلی جاتی ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہے، اولاد ماں باپ کا نعم البدل نہیں بنتی، کیونکہ جو ماں باپ کو محبت ہوتی ہے اولاد سے، وہ بہت معذرت کے ساتھ وہ اولاد کو اس کے 1% بھی محبت ماں باپ سے نہیں ہوتی۔ 1% بھی اولاد کو ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی ہے کہ جتنی ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے، پوری توجہ رہے، میں قرآن کی بنیاد بنا پر کہوں گا کہ کہیں پورے قرآن میں نہیں ماں باپ سے کہا گیا ہے کہ اولاد سے محبت کرو۔ پورے قرآن میں کہیں دکھا دیجیے آپ کہ جو ماں باپ سے کہا گیا ہو کہ دیکھو اولاد کا خیال رکھنا، دیکھو اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دیکھو اولاد سے محبت کرنا، بلکہ الٹا معاملہ ہے، بلکہ منع کہ اتنی زیادہ محبت نہ کرنے لگنا کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ معاملہ الٹا ہے، زیادہ محبت سے روکا گیا ہے، زیادہ محبت سے روکا گیا ہے ماں باپ کو، لیکن پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ اولاد کے لیے ملے گا کہ دیکھو ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، ہمیشہ ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتے رہنا، ان کے حقوق میں کبھی کوئی کمی نہ کرنا، کیونکہ خطرہ اولاد کی طرف سے ہے، اللہ کو ماں باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے، خطرہ اولاد کی طرف سے ہے کہ کہیں یہ بدسلوکی ماں باپ سے نہ کر دیں، یا بدسلوکی نہ صحیح لیکن حقوق نہ ادا کریں، یا وہ حسن سلوک جو ان کے لیے ہے وہ حسن سلوک نہ کر سکے۔ لہذا جگہ جگہ اولاد سے تاکید کی گئی ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، وہ بالوالدین احسانا، وہ بالوالدین احسانا۔ دیکھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ۔ فلا تقل لہما اف، دیکھو ماں باپ سے کبھی اف بھی نہ کرنا۔ ولا تنہرہما، کبھی جھڑک کر بات نہ کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور دیکھو ہمیشہ ذلت سے اپنے بازو ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھنا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ہمیشہ ماں باپ کے لیے دعا مانگتے رہنا کہ جس طرح سے انہی نے قرآن کی لفظیں ہیں، جس طرح سے انہی نے رحم کھا کر اپنی آغوش پہ تمہاری تربیت دی ہے پالنے والے، تو بھی اپنا رحم ان پر نازل فرماتا رہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ ایک شخص آتا ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک کام کے لیے نظر مانی ہے کہ میرا کام اگر ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ میں جنت، بہت مشہور واقعہ ہے، تمام شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نوجوان آتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی ہے کہ میرا کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ اب یہ بتائیے وہ میرا کام تو ہو گیا ہے، میں نظر کیسے پوری کروں؟ کیونکہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، لہذا اسی دنیا میں نظر کیسے پوری ہو؟ تو رسول اللہ کے ارشاد، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو، جاؤ اور ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ تم نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا، اگر ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لیا تو جنت کی چوکھٹ کا بوسہ ہو گیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری مشکل یہ ہے کہ میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، نہ ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہیں، تو پیشانی کا بوسہ کیسے لوں؟ رسول نے فرمایا، نہیں، اب بھی تمہاری نظر پوری ہو سکتی، جاؤ اور ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لے لو، جاؤ اور ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لے لو۔ اب وہ جو فتوے دیے جاتے ہیں کہ قبروں کا بوسہ لینا بدعت ہے، رسول اللہ کی زری کا بوسہ نہ لیجئے،
مولا علی کی زری کا بوسہ نہ لیجئے، کربلا میں زری کا بوسہ نہ لیجئے۔ اور یہاں رسول فرما رہے ہیں کہ جاؤ ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لے لو۔ تو جب ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لینا جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لینا ہے، تو رسول اللہ کی قبر کا بوسہ لینا، اہل بیت کی قبروں کا بوسہ لینا، ان کی منزلت و مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ جاؤ اور ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لے لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول اب بھی میرے لیے مشکل ہے۔ اب کیا مشکل ہے؟ کہ مشکل یہ ہے کہ میں بہت کم سن تھا، بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ باپ کہاں دفن ہوئے، مجھے معلوم ہی نہیں کہ ماں کی قبر کہاں ہے، لہذا مجھے قبروں کا علم ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس نظر کو پورا کروں؟ تو رسول فرماتے اب بھی تمہاری نظر پوری ہو سکتی ہے، اب بھی پوری ہو سکتی ہے۔ دو نشان بناؤ، ایک کو ماں کی قبر تصور کرو، ایک کو باپ کی قبر تصور کرو، اور ان نشانوں کا بوسہ لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے اور قبروں کی شبیہوں کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ پورے ہندوستان میں جو شبیہیں بکھری ہوئی ہے، ان کو بوسہ لینا یہ حکم رسول کے مطابق ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ جب ماں باپ کی قبروں کی شبیہوں کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، تو اہل بیت کی قبروں کی شبیہوں کا بوسہ لینا کہاں سے بدعت و شرک ہو جائے گا۔ ایک صلوات بلند آواز محمد۔ چند جملے آیہ کریمہ کے ذیل میں عرض کرنا ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ آپ حضرات مسلسل سنتے رہتے ہیں، لیکن صرف تذکر کے لیے اور صرف ثواباً عرض کرنا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول اعلان فرما دیجئے کہ اجر رسالت صرف اور صرف محبت اہل بیت ہے، صرف اور صرف مودت اہل بیت ہے۔ یہاں پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں، میں نے خود تقریریں بھی سنی ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے کہ کسی نبی نے اجر نہیں مانگا۔ کہا جاتا ہے کسی نبی نے اجر نہیں مانگا۔ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب یونس، جو بھی آپ ملیں گے آپ کو نبی جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، آپ کو ہر ایک یہی کہتا نظر آئے گا قوم سے اپنی کہ میں تم سے اجر طلب نہیں کر رہا ہوں، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ تو ہر نبی کہہ رہا ہے کہ میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آخری رسول جو ہے وہ محبت اہل بیت کو بطور اجر مانگ رہے ہیں، بطور اجر مانگ رہے ہیں، اور کوئی نبی نہیں مانگ رہا ہے اور یہ آخری رسول مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ جب کسی نبی نے نہیں مانگا تو آخر میں ان کو بھی ایسا کوئی اجر نہیں چاہیے ہے، ہمارے رسول کو بھی کوئی اجر نہیں چاہیے ہے۔ نہیں غور نہیں کیا ان مولویوں نے، ان ملاؤں نے غور نہیں کیا۔ ہر نبی کے کہہ رہا ہے کہ میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، یعنی ہر نبی فیصلہ اللہ پر چھوڑ رہا ہے۔ میں تم سے نہیں مانگوں گا، اللہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اجر کیا ہوگا، اللہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اجر کیا ہوگا، اللہ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے آئے مودت میں لفظ قل لگا ہوا ہے، اے رسول کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے۔ یہ قل اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ رسول اپنی طرف سے نہیں مانگ رہے ہیں، حکم الہی سے طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے کہ اجر رسالت محبت اہل بیت ہے۔ صلوات بھیجے والا محبت والے۔ بہت توجہ رہے جو کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کسی نبی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب جو کہا جاتا ہے کہ اجر نہیں مانگا، تو حقیقت یہ ہے کہ کسی نبی کو اجر مانگنے کا حق ہی نہیں تھا۔ اس لیے نہیں مانگا کیونکہ اجر مانگنے کا حق نہیں تھا۔ چھوٹی سی مثال، معمولی سی مثال کہ بچے بھی بات سمجھ سکیں۔ فرض کیجئے کہ مجھ سے کسی صاحب سے یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ ان کو صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک میرا کام کرنا ہے۔ صبح 7 بجے وہ کام شروع کریں گے، شام کو 7 بجے ان کو کام کو ختم کر دینا ہے، اور بدلے میں صلے میں مزدوری میں ان کو 500 روپے دوں گا۔ ایک مثال پیش کر رہا ہوں خالی سمجھانے کے لیے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ صبح 7 سے شام کے 7 بجے تک ان کو کام کرنا ہے، 500 روپے میں ان کو
قیمت کے طور پر، مزدوری کے طور پر، اجر کے طور پر دوں گا۔ اب انہوں نے 7 بجے کام شروع کیا، ٹھیک 7 بجے کام شروع کیا، اور 7:15 پر کہنے لگے کہ لائیو 500 روپے کو جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ 500 دے دیجئے۔ تو میں کہوں گا کہ ابھی تو کام کی ابتدا ہے، ابھی آپ کو اجر اور مزدوری مانگنے کا حق نہیں ہے۔ اب 12 بجنے لگے کہ صاحب اب تو 12 بج رہے ہیں، اب دیجئے۔ تو میں کہوں گا ابھی تو کام نامکمل ہے، ابھی تو کام ناتمام ہے، ابھی آپ کو مزدوری مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ہمیشہ اجر و صلہ و مزدوری اس وقت مانگی جاتی ہے جب کام ختم ہو رہا ہو، جب کام اختتام پذیر ہو۔ جناب اسلام کا کام کب سے شروع ہوا اور کار اسلام کی ابتدا کب سے ہو رہی ہے؟ جناب آدم سے۔ آدم بھی پیغام اسلام لے کر آئے ہیں، نوح بھی پیغام اسلام لے کر آئے ہیں، ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ بھی پیغام اسلام لے کر آئے ہیں، لیکن آدم کو اجر مانگنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے۔ نوح کو مانگنے کا حق نہیں ہے، ابھی تو کام کی ابتدا ہے۔ ابراہیم اجر نہیں مانگ سکتے کیونکہ ابھی تو کام نامکمل ہے، ابھی تو کام ناتمام ہے۔ موسیٰ عیسیٰ اس لیے نہیں مانگ سکتے کہ ابھی تو کام جاری ہے۔ ہاں جو آخری نبی ہے اسی کو حق حاصل ہے کہ اجر مانگے، کہ جس کو اکملتوں کی سند مل رہی ہے، جس کے اوپر اسلام مکمل ہو رہا ہے، جس کے اوپر دین کامل ہو رہا ہے، اسی کو اجر مانگنے کا حق ہے۔ اسی لیے آخری نبی مانگ رہا ہے، آخری نبی طلب کر رہا ہے کہ لاؤ اجر دو، لاؤ صلہ دو۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ محبت اہل بیت صرف رسول ہی کی رسالت کا اجر نہیں ہے بلکہ آدم کی نبوت کا اجر بھی ہے، نوح کی رسالت کا اجر بھی ہے، ابراہیم کی خلت کا اجر بھی ہے، اور موسیٰ عیسیٰ کی زحمتوں کا اجر۔ یہی محبت اہل بیت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ ایک پڑھا لکھا ماشاءاللہ پورا مجمع پڑھا لکھا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے فرمائش ہو رہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ عجیب پہلو جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محبت اس شے کا، اس لطیف جذبے کا نام ہے۔ محبت اس لطیف جذبے کا نام ہے کہ جو دل میں خود بخود پیدا ہوتا ہے، کسی کے حکم سے محبت نہیں ہوتی۔ پڑھے لکھے مجمع کے لیے چند جملے ہیں کہ محبت اس جذبے کا نام ہے کہ جو حکم دینے سے نہیں پیدا ہو سکتا، فرمائش کرنے سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ میں کسی صاحب کو حکم دے دوں کہ فلاں صاحب سے محبت کرنے لگیے، کرنے لگے نہیں، منافقت ضرور کر سکتے ہیں، محبت ایک صلوات بھیجے منافقت کر سکتے ہیں مگر محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ محبت کا جذبہ نہ حکم دینے سے پیدا ہوتا ہے نہ فرمائش کرنے سے پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے، کسی کے کہنے سے نہیں پیدا ہوتی، کسی کے حکم دینے سے پیدا نہیں ہوتی۔ پالنے والے تو ہی تو انسان کا خالق ہے، تو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس سے زیادہ انسانی فطرت سے کون واقف ہوگا کہ محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے، فرمائش اور حکم سے نہیں۔ پھر کیوں حکم دے رہا ہے؟ اللہ بھی حکم دے رہا ہے، رسول کی بھی فرمائش ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو شاید نداء قدرت آئے گی کہ دیکھ میں انسان کی فطرت سے واقف ہوں۔ جہاں جذبہ محبت خود بخود پیدا ہوتا ہے، میں انسان کی فطرت میں ایک جذبہ اور بھی ہے، ایک جذبہ اور بھی ہے، اور وہ ہے جستجو کا جذبہ۔ وہ ہے جستجو کا جذبہ کہ وہ انسان کے مزاج میں ہے جستجو۔ یہی جستجو ہے کہ جس کی وجہ سے آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے۔ یہ انسان کی جستجو کا جذبہ ہے کہ انسان چاند پر پہنچ رہا ہے، مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ انسان کی جستجو کا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا انسان کی فطرت میں ہے جستجو، انسان کی فطرت میں ہے جستجو۔ جب قرآن بھی حکم دے گا کہ اہل بیت سے محبت کرو،
رسول بھی فرمائش کریں گے کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو سننے والے کے دل میں جذبہ جستجو بیدار ہوگا کہ آخر یہ کون شخصیتیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ بھی کہہ رہا ہے محبت کرو، جن کے لیے رسول بھی کہہ رہے ہیں محبت کرو۔ تو پھر اس میں جب جذبہ جستجو بیدار ہوگا تو پھر وہ اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، ان کے کردار کا مطالعہ کرے گا، ان کی تعلیمات کو دیکھے گا، تو یاد رکھیے کہ ان کا کردار اتنا حسین ہے، ان کی سیرت اتنی خوبصورت ہے، تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے محمد۔ بس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، صاحبان فہم و صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک اور فطرت ہے انسان کی، وہ فطرت انسانی یہ ہے کہ ضروری، دیکھیے محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے، کمال سے محبت ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کمال کی طرف جھکتا ہے، کمال کی طرف سے محبت ہوتی ہے۔ آج تک کتنے لوگ ہوں گے کہ آیت اللہ سیستانی کو دیکھا نہیں کبھی، آیت اللہ خامنہی کو کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ ملاقات ہوئی، نہ کبھی دیکھا، نہ بھی کوئی کسی سے بات چیت ہوئی کبھی، لیکن اگر کسی نے ایک لفظ بھی برا کہہ دیا، ایک لفظ بھی ان کی شان میں کچھ کہہ دیا، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ نہیں دیکھا ہے، اگرچہ نہیں محبت کی ہے، اگرچہ ان سے گفتگو نہیں کی ہے، مگر کیونکہ وہ کمال علم پر فائز ہیں، وہ مرجع وقت ہیں، لہذا ہمیں خود بخود ان سے محبت پیدا ہو گئی، خود بخود ان کی الفت ہمارے دل میں آ گئی۔ تو انسان کی جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ کمال سے محبت کرتا ہے وہ، اور کمال کے سامنے اس کا سر جھکتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو سب کمالات پسند ہو، بلکہ کسی کو کوئی کمال پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، کسی کو علم پسند ہے، کسی کو زہد پسند ہے، کسی کو شجاعت پسند ہے، کسی کو خطابت پسند ہے، کسی کو سخاوت پسند ہے، کوئی کسی کمال کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کمال کو پسند کرتا ہے، اور جس کمال کو وہ پسند کرتا ہے اسی کمال میں جو درجہ کمال پر فائز ملتا ہے وہی اس کا محبوب بن جاتا ہے، اسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی علم کو پسند کرتا ہے تو بڑے بڑے عالم اس کے محبوب بنتے ہیں، اگر کوئی خطابت کو پسند کرتا ہے تو بڑے بڑے خطیب اس کا مرکز محبت بنتے ہیں، اگر کوئی بہادری و شجاعت کو پسند کرتا ہے تو بہادر و شجاع اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اگر کوئی کمال سخاوت کو پسند کرتا ہے تو بڑے بڑے سخی اس کا مرکز محبت بنتے ہیں۔ کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، ضروری نہیں کہ سب مل کر کسی ایک ہی کمال کو پسند کریں، بلکہ کسی کا جھکاؤ کسی طرف ہے، کسی کا جھکاؤ کسی کی طرف ہے۔ اسی لیے انگریزی کی مثل ہے کہ کسی کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی دیوار کی تصویر، کسی کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی دیوار کی تصویر یہ دیوار پر تصویر نہیں ہوتی ہے، بلکہ رہنے والے کی ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر پڑتا ہے، رہنے والے کی ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر پڑتا ہے۔ اگر گھر کے اندر علماء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب رہنے والا علم پسند کرتا ہے، اگر بڑے بڑے بہادروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کمال شجاعت کو پسند کرتا ہے، اگر بڑے بڑے ادیبوں کی تصویریں لگی ہیں تو اس کا مطلب کمال ادب کو پسند کرتا ہے، اگر میر انیس مرزا دبیر اور غالب آغا کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کمال شاعری کو پسند کرتا ہے۔ کسی کو کوئی کمال پسند ہے، اس کا مطلب کہ جس کے گھر میں جیسی تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ دیوار کی تصویر نہیں ہے بلکہ ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر پڑ رہا ہے، اور اگر کچھ اور تصویریں لگی ہوئی ہیں تو یہ دیوار پر تصویریں نہیں ہیں، رہنے والے کی ذہنیت ہے جو دیوار پر نظر آ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز بر محمد، ایک صلوات بلند آواز بر محمد وآل محمد۔ بس بات مکمل ہوئی۔ اس کا مطلب کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، پالنے والے یہ فطرت بھی تو نہیں خلق فرمائی ہے، اور انسان کا یہ انداز بھی تو نہیں خلق فرمایا ہے، اور تو ہی حکم دے رہا ہے، تو ہی حکم دے رہا ہے کہ 14 کی مختصر سی جماعت کو کروڑوں لوگ اپنا محبوب بنا لیں۔
14 کی چھوٹی سی جماعت کو کروڑوں لوگ اپنا محبوب بنائیں، پالنے والے فطری طور پر کیسے پاسبل ہے؟ کسی کو علم پسند ہے، کسی کو زہد پسند ہے، کسی کو خطابت پسند ہے، کسی کو سخاوت پسند ہے، کسی کو شجاعت پسند ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں لوگ مل کر ایک چھوٹی سی جماعت کو اپنا مرکز محبت بنائیں؟ کیونکہ کسی کو کوئی کمال پسند، کسی کو کوئی صفت پسند، تو ندائے قدرت آئے گی کہ ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے کسی معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے کہ کوئی کمال پسند ہو، کوئی صفت پسند ہو، تمہیں کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ ارے ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی در پر مل جائے گا۔ ایک صلوات بلند آواز قبر محمد والے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلوات بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اگر کسی کو علم پسند ہے تو کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملے گا، اگر کسی کو حلم پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی حلیم نہیں ملے گا، اگر کسی کو زہد پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں ملے گا، اگر کسی کو بہادری اور شجاعت پسند ہے تو کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں ملے گا، اگر کسی کو خطابت پسند ہے، کمال خطابت دو سکتا ہے تو خطیب منبر سلونی یہی نظر آئیں گے۔ ہر صفت ہر کمال میں معراج کمال پر جو فائز ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک صفت جو بہت اہم صفت ہے اور جو انسانی کمال کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے، وہ صفت ایسی ہے کہ نہ فرشتوں میں موجود ہے نہ جانوروں میں موجود ہے، اس کے لیے مخصوص ہے انسان۔ نہ فرشتوں میں وہ صفت ہے، بہت تعجب ہوگا سن کے بچوں کو کہ وہ صفت وہ ہے کہ نہ فرشتوں میں پائی جاتی ہے اور نہ جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ کون سا کمال ہے؟ وہ کمال صبر ہے، وہ صفت صبر ہے۔ صبر کی صفت صرف اور صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے، صرف اور صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے، فرشتوں میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ ان کو صبر کی ضرورت ہی نہیں، ان کے پاس جذبات ہی نہیں ہے جو صبر کرنا پڑے ان کو۔ نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ تھکن ہے، نہ نیند ہے۔ صبر کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب نیند آ رہی ہو اور مؤذن اذان دے رہا ہو، اس وقت صبر کی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان صبر کرے اور جا کر نماز پڑھے۔ صبر کی ضرورت تو میدان جنگ میں پڑتی ہے جب تیریں و تلواریں آ رہی ہوں، اس وقت جس میں قوت صبر موجود ہوتی ہے وہی میدان جنگ میں قدم جماتا ہے۔ صبر کی ضرورت تو سخاوت میں پڑتی ہے، یہ ضرورت ہے مگر ہم دوسرے کو اپنا مال اٹھا کر دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جانوروں میں صبر نہیں پایا جاتا کیونکہ وہاں عقل ہے ہی نہیں، جذبات ہی جذبات ہیں، وہاں جذبات ہی جذبات۔ صبر وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں عقل بھی موجود ہو اور جذبات بھی موجود ہو۔ اس وقت عقل جب جذبات پر غالب آتی ہے تو اسی قوت صبر کی بنیاد کے اوپر ایک صلوات بھیجو محمد، اور اسی صبر میں جتنا کوئی بلند مرتبہ ہوگا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کی عظمت ہوگی، اتنا ہی اس کا شرف ہوگا، اتنا ہی اس کی بلندیاں ہوگی۔ جتنا صبر میں وہ مظاہرہ کرے گا صبر کا، اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کی عظمت ہوگی۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، قرآن گواہ ہے کہ ہر نبی کے صبر کی حد معلوم ہو گئی۔ عجیب جملے ہیں، میں بات کو مکمل کر دیا میں نے۔ ہر نبی کے، قرآن گواہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی حدیث، کوئی تفسیر، کوئی روایت، کوئی تاریخ، قرآن گواہ ہے کہ ہر نبی کے صبر کی حد معلوم ہو گئی۔ سب سے زیادہ صبر میں کون مشہور ہے؟ صبر ایوبی۔ اور سب کا تذکرہ چھوڑتے ہوئے کیونکہ بہت تفصیل ہو جائے گی۔ صبر ایوبی یعنی جو سمبل ہیں صبر کے، جناب ایوب کو صبر ایوبی سمبل ہیں صبر کے، ان کا صبر سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ ایسا صبر کہ اولادیں ختم ہو گئی مگر صبر، جتنے جانور پالے تھے سب ختم ہو گئے مگر صبر، کھیتیاں اجڑ گئیں مگر صبر، باغات اجڑ گئے مگر صبر، اور
بے انتہا مریض ہو گیا مگر صبر، گھر میں فاقے ہیں مگر صبر. لیکن صبر کب ختم ہوا؟ توجہ رہے. صبر کب ختم ہوتا ہے؟ اس وقت ختم ہوتا ہے کہ جب زوجہ جاتی ہے اور جا کر بنیے کے یہاں جا کر کچھ قرض طلب کرتی ہیں آٹا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ذرا آٹا کچھ قرض دے دو، گھر میں فاقہ ہے لہذا آٹا قرض دے دو کچھ. وہ بنیا کہتا ہے کہ پہلے تم لوگ بہت قرض لے جا چکے ہو، پرانا قرضہ ادا کرو تو اب پھر سے ہم تمہیں قرض دیں گے. دوران گفتگو بے ارادہ، سنیے دوران گفتگو بے ارادہ ہلکے سے چند بال جناب ایوب کی زوجہ کے کھل گئے، ہلکی سی چادر ہٹ گئی، ہلکی سی چادر سر سے ہٹ گئی، اور چند بالوں کے اوپر اس دکاندار کی نظر پڑ گئی. اب جو اس بالوں کو دیکھا تو کہتا ہے کہ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، تمہارے بال بہت حسین ہیں، یہ چند بال مجھے دے دو، جتنا سامان لے جانا ہے لے جاؤ. زوجہ ایوب خالی ہاتھ واپس آتی ہے، روتی ہی واپس آتی ہے. جناب ایوب پوچھتے ہیں بستر بیماری پر، پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیوں بات ایسے زار و قطار کیوں رو رہی ہو؟ کہ ایوب غضب ہو گیا، آج غضب ہو گیا. آج میں گفتگو جب بنیے سے کر رہی تھی دکاندار سے تو بغیر ارادے کے دوران گفتگو ہلکی سی چادر میرے سر سے ہٹ گئی، چند بالوں پر ایک نامحرم کی نظر پڑ گئی. اے ایوب اب یہ مصیبت ہمارے برداشت کے قابل نہیں ہے. اب ایوب نے بارگاہ الہی میں دعا کی، پالنے والے ہر مصیبت منظور ہے، ہر امتحان منظور ہے، مگر یہ امتحان منظور نہیں ہے کہ چند بالوں پر نامحرموں کی نظر پڑ جائے. اب ذرا امام زین العابدین کے دل سے پوچھو. اسی لیے حسین کو سید الصابرین نہیں کہا گیا، چوتھا امام سید الصابرین ہے. کیوں سید الصابرین ہے؟ کیونکہ ان کی غیرت کا امتحان لیا گیا ہے. بیویاں بازاروں میں بے پردہ پھرائی جا رہی ہیں، امام زین العابدین اونٹوں کی مہار ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، جن پر بے پردہ بیویاں سوار ہیں. ہاں بیٹے کے لیے بس آخری جملے، بیٹے کے لیے بڑی سخت منزل ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، شفیق باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، محبت کرنے والا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، کہ جس کی بے اولاد کے لیے محنت کرتے کرتے جس کی کمر جھک گئی ہو، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اولاد کے لیے سخت مصیبت ہوتی ہے. انسان تڑپتا ہے، اولادیں تڑپتی ہیں، مگر جب تسلی دینے والے آ جاتے ہیں، جب دلاسا دینے والے آ جاتے ہیں، جب سر پر ہاتھ رکھنے والے آ جاتے ہیں، جب غم میں شریک ہو جاتے ہیں تو انسان کی فطرت بھی یہ ہے کہ اگر غم میں شریک ہوتے ہیں لوگ تو غم گھٹ جاتا ہے، غم کم ہو جاتا ہے. لہذا میں کہوں گا اولادوں سے یقیناً بہت سخت مصیبت ہے کہ ایک شفیق اور محبت کرنے والا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر دیکھو تو کتنے تسلی دینے والے آ گئے، کتنا دلاسا دینے والے آ گئے، کتنی شان سے جنازہ اٹھ گیا، کتنے احترام سے تدفین ہو گئی. ذرا اس بیٹے کے دل سے پوچھو جو کربلا کے میدان میں ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، اور اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں باپ کا بے کفن لاشا دھوپ میں پڑا ہوا. ذرا چوتھے امام کے دل سے پوچھو کہ دل کا کیا عالم ہوا ہوگا. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی چوتھے امام کی نظر ان بے کفن لاشوں پر پڑتی ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی. جناب زینب جیسی بہادر خاتون بھی گھبرا گئیں. اے بیٹا تمہارا یہ کیا عالم ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ روح جسم سے نکل جائے گی. اے بیٹا اپنے کو سنبھالو. امام زین العابدین نے فریاد کی، اے پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں کہ انہیں اپنی نجس لاشوں کو تو دفن کر دیا
مگر میرا باپ، میرا بھائی، میرا چچا اسی طرح سے بے غسل و کفن پڑے ہوئے۔ عزادارو آخری جملے ہیں عزادارو، شہزادی دیکھ رہی تھی کہ اگر تھوڑی دیر اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں کی طرف رہی تو یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا، اس کی روح پرواز کر جائے گی، نسل اہل بیت ختم ہو جائے گی، سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا، میں اپنے بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ لہذا شہزادی چاہتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹے۔ عزادارو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ مظلوم زینب، بے کس زینب کون سا طریقہ اختیار کرتی کہ بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہٹ جائے؟ تو صرف ایک طریقہ سمجھ میں آیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ شہزادی نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا، اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا کہ بیمار کی توجہ لاشوں سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے۔ عزادارو بیمار کی توجہ تو ہٹی، لیکن ذرا تصور کرو کہ کچھ شہزادی کو کتنی اذیت برداشت کرنا پڑی ہوگی۔ ایک تو اتنی بلندی سے زمین پر آنا، وہ بھی اس عالم میں کہ ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا زینب سر کے بھیل کربلا کی زمین پر گری ہے، بیمار وہاں فریاد کر رہا تھا مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی نصرت کر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب اشرف حسین صاحب مرحوم غفور ابن جناب نواب افخر حسین صاحب مرحوم غفور کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔